بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اس مسئلے پر جلیل القدر ائمہ دین اور محدثین میں سے چند ایک کی آراء نقل کرتے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل تحقیق۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حافظ العصر ابو فضل ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا۔ آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا: مجھے میلاد شریف کے بارے میں اصل تخریج کا پتہ چلا، جو صحیحین سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے ان سے پوچھا، ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض کنا ہوئے، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کا عطا ہونا یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا بھی مناسب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور سجدہ بجا لانا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ میں کہتا ہوں، میرے لیے اس حدیث کی ایک اور اصل بھی ظاہر ہوئی ہے، جسے امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک عقیقہ خود کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ حالانکہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس قول میں تطبیق یوں ہوگی کہ وہ فعل عقیقہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرنے پر اظہار تشکر ہے، اور آپ کی امت کے لیے باعث شرف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ ہم اظہار تشکر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسلمانوں کا اجتماع عام منعقد کیا کریں، کھانا کھلائیں اور اس طرح کی دیگر تقریبات کا انعقاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کیا کریں۔ شکریہ۔